باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القدر کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، قرآن مجید کے 30ویں پارے کی مختصر سی صورت جو ہمیں بچپن سے یاد ہے، اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم نے اسے یاد کیا تھا تو اچھی طرح سے ذہن نشین کیا تھا کہ پہلی جگہ ہم نے لیلۃ القدر پڑھنا ہے اور باقی لیلۃ القدر پڑھنا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن جب گرامر پڑھی تو الحمدللہ سب پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کیوں پڑھنا ہے اور لیلۃ القدر کب پڑھنا ہے۔ ہم نے الحمدللہ چوتھا مرکب ناقص مرکب جاری کل شروع کیا تھا، اور مرکب جاری کسے کہتے ہیں ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ یہ حروف جارہ اور مجرور اسم کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی مرکب جاری سنتے ہی دو پارٹس اس کے آپ کے سامنے آنے چاہیے، حرف جر اور مجرور۔ حرف جر کیا ہوتا ہے؟ حرف جر ایک حرف ہوتا ہے جو کہ کلمہ کی ایک قسم ہے، اور یہ اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ حرف جر جو ہے یہ عربی گرامر میں 17 کی تعداد میں پایا جاتا ہے، گویا حروف جارہ کی تعداد 17 ہیں، جن میں سے ہم نے کہا تھا کہ 10 یا 11 پڑھنے ہیں، اور ہم نے پڑھ لیے تھے 8 پڑھ لیے تھے الحمدللہ۔ 8 حروف جارہ جو ہم نے پڑھے تھے اس میں پہلے 5 حروف جارہ ایک ایک لیٹر پر مشتمل تھے، با، تا، واو، کاف اور لام، جبکہ اگلے 3 جو ہیں وہ فی، من اور ان کی صورت میں تھے۔ جو مرکب جاری کل ہم نے بنائے تھے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ القدر سے میں چند مرکب جاری، بلکہ جتنے بھی مرکب جاری ہے وہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں اور آپ انہیں پہچانیں کہ یہ مرکب جاری ہی ہیں، اور ان میں پہلا حرف جر ہے اور دوسرا مجرور ہے جو کہ اس حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو سورۃ القدر کا جب ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہمیں ملتا ہے انا انزلناہ فی، تو آپ کو پتہ ہے فی ایک حرف جر ہے جس کے بعد اسم ہوگا اور وہ مجرور ہوگا، لہذا لیلتی مجرور ہے۔ لیلتی مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ الف لام کے بغیر بھی ہے اور تنوین کے بھی بغیر ہے، تو ایسا اسم جس پہ الف لام بھی نہ ہو تنوین بھی نہ ہو وہ مضاف بنتا ہے۔ کنفرم کرتے ہیں جب اگلا مجرور ہو، تو اگلا جو ہے وہ ہے مجرور القدری، تو کنفرم ہو گیا کہ لیلۃ القدری جو ہے یہ مرکب اضافی ہے اور فی لیلۃ القدری مرکب جاری ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے ہم پہلے مرکب اضافی کا ترجمہ کریں گے اور پھر اینڈ پہ مرکب جاری کو ترجمے میں لے کر آئیں گے، یعنی قدر کی رات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو من حرف جر بھی ہم نے کل پڑھا، 8 میں من بھی تھا ہمارا، اور من کے بعد اسم ہوگا مجرور ہوگا، تو چیک کرتے ہیں جی۔ آگے الف کا لفظ آ رہا ہے جو کہ 1000 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الف اسم ہے، اس پہ بھی تنوین نہیں ہے اور اس پہ بھی الف لام نہیں ہے، تو ذہن کیا بننا چاہیے؟ مضاف۔ کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہوگا، تو آگے ہے شہرن، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ الف شہرن جو ہے مرکب اضافی ہے، اور من الف شہرن جو ہے یہ
مرکب جاری ہے. ترجمہ کریں گے 1000 مہینوں سے. اب الف شہرن کا ترجمہ 1000 مہینے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو مرکب اضافی والا ترجمہ نہیں لگے گا. ایسے ہی نا، یعنی 1000 مہینے، اس میں کوئی مرکب اضافی والی بات ہی نہیں ہے ترجمے میں. لیکن عربی زبان میں کنسٹرکشن مرکب اضافی کی ہے، کنسٹرکشن مرکب اضافی کیا ہے. تو یہاں آپ کے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے کہ اچھا عربی زبان میں اگر گنتی بھی استعمال ہوگی نا تو اس میں بھی مرکب اضافی کا عمل دخل کچھ ہے. اس وقت میں آپ کو گنتی نہیں پڑھا رہا، انشاءاللہ جب گنتی پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی اور 100 اور 1000 والی گنتی جو ہے نا اس کو مرکب اضافی کی صورت میں بولتے اور لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ 1000 والی گنتی تھی، 1000 مہینے، تو آپ دیکھیں الفی شہرین وہی مضاف مضاف الیہ والی بات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. بہرحال آپ نے یہ پہچان لیا کہ مرکب اضافی ہے. مزید انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ گنتی میں بھی کچھ پورشن جو ہے اس کا مرکب اضافی کے طور پر آتا ہے. تو من کا مطلب ہوتا ہے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا. تو فیہا ایک مرکب جاری ہے. تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ فی حرف جر ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، تو یہاں واحد مؤنث کی ضمیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اور ظاہر بات ہے ہا ایک پروناؤن ہے، اور پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. تو ہا مؤنث کی ضمیر ہے، تو پیچھے مؤنث کون ہے؟ مؤنث کون ہے پیچھے؟ لیلا. لیلا مؤنث نہیں ہے، لیلا مؤنث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور الروح اس رات میں. یہاں پر آپ ناؤن رکھ کر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اس رات میں نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم. آگے دیکھیں بِإِذْنِ ربہم. ہاں جی، با حرف جر پڑھا ہوا ہے آپ نے، با حرف جر ہے، حرف جر کے بعد اسم ہوگا. تو اذن کا لفظ اس میں اجازت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اذن کے معنی اجازت. اب با حرف جر ہے، اذن مجرور ہے. مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ اذن لفظ پہ الف لام بھی نہیں ہے اور اذن لفظ پر تنوین بھی نہیں ہے. تو فوراً ذہن جانا چاہیے مضاف بن رہا ہے. کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہوگا. تو اگلا رب جو ہے اسم وہ مجرور ہے، تو پکا ہو گیا کہ مرکب اضافی ہے. لیکن رب اسم جو ہے وہ پھر الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے. تو یہ پھر مضاف ہو گیا، اور اس کا مضاف الیہ ضمیر ہم ہے، جسے ہم کے طور پر یہاں پڑھا اور لکھا گیا. کیوں کہ پیچھے زیر ہے. تو گویا اذنی ربہم ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے جو با حرف جر کے لیے استعمال ہوا ہے. ترجمہ اس کا کریں گے ان کے رب کی اجازت کے ساتھ. ان کے رب کی اجازت کے ساتھ. اور اردو محاورے میں کہیں گے فرشتے اور الروح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ. تو ان کے کی بجائے میں نے اپنے کے ساتھ ترجمہ کیا. بالکل جس طرح میں کہتا ہوں جی یہ میرا قلم ہے، میں میرے قلم کے ساتھ لکھتا ہوں. میں یہ تو نہیں کہتا نا، میں کیا کہتا ہوں؟ میں اپنے قلم کے ساتھ لکھتا ہوں. آپ کو کہتا ہوں یہ آپ کا قلم ہے، اور کہتا ہوں آپ کے قلم کے ساتھ لکھتے ہیں. نہیں، آپ اپنے قلم کے ساتھ لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ اس کا قلم ہے اور وہ اس کے قلم کے ساتھ لکھتا ہے، وہ اپنے قلم کے ساتھ لکھتا ہے. اوکے، تو وہ نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ. اپنے رب کی اجازت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. آگے فرمایا من کل امر. پھر ایک مرکب جاری آپ کے سامنے آ گیا.
قرآن مجید کی صورت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، آپ کو کثرت سے ملنے والا مرکب ناقص مرکب جاری ملے گا، ذہن میں رکھیے گا، کثرت سے ملے گا. اتنے سارے تو میں نے آپ کو سورۃ القدر میں دکھا دیے. من حرف جر ہے، اس کے بعد مجرور ہوگا، اسم ہوتا ہی اسم ہے، اس کے بعد مجرور اسم، اور کل کا لفظ جو ہے اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کا ذہن جانا چاہیے مضاف بن رہا ہے. کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہوگا، تو اگلا مجرور مضاف ہے، تو گویا کل امرن جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور من کل امرن مرکب جاری ہے. جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ آپ کو ملے گا ہر کام، ہر حکم سے، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا ہر حکم سے، لفظی ترجمہ اس کا کر رہا ہوں. اچھا، اب آپ کہیں گے یہ کل امر مرکب اضافی ہے، لیکن اس کا ترجمہ کا کے بغیر بن رہا ہے، ہر کام، ہر حکم. ٹھیک، تو یہاں پر ایک ایکسٹرا چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو دیتا چلوں، انشاءاللہ آپ کو آگے کام آئے گا، کہ عربی زبان میں یہ جو آپ کنسٹرکشن بولتے ہیں نا، جیسے میں کہوں ہر طالب علم، صحیح، میں کہوں ہر چیز، جیسے آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بولتے ہیں نا. اسی طرح میں کہوں ہر گھر، تو یہ اردو میں جو ہر کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے نا اسم، اس میں آپ کو اردو میں کوئی مرکب اضافی والا شیڈ نظر نہیں آ رہا، لیکن عرب اس کو بھی مرکب اضافی کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے. عرب ہر کے لیے تو کل کا لفظ بولتا ہے، کل، ٹھیک ہے، اور آگے جو ہوتا ہے نا اس کو مضاف الیہ کے طور پہ شو کر دیتا ہے. یعنی طالب علم کی عربی کیا ہے؟ طالب. تو طالب جو ہے وہ نکرہ لے کر آئے گا اور مجرور لے کر آئے گا، اور بن جائے گا، مرفوع رکھیں گے تو بنے گا کلو طالبن، منصوب رکھیں گے تو بن جائے گا کلّا طالبن، مجرور رکھیں گے تو کل طالبن. تو کلو طالبن کا معنی ہے ہر طالب علم. اب مجھے بتائیے فروغ، اگر میں کہنا چاہوں ہر چیز، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ کلو شیئن. ایکسیلنٹ. کلو شیئن. اگر میں کہنا چاہوں ہر گھر، حسن، کلو بیتن. کتنے ذہین لوگ ہیں یار. کلو بیتن. آصف، میں کہنا چاہتا ہوں ہر دروازہ، کلو بابن. ثاقب، میں کہنا چاہتا ہوں ہر آدمی، کلو رجلن، کلو رجلن. میں کہنا چاہتا ہوں معاویہ ہر عورت، کلو امرأتن. واحد لے کے آنا ہے، کلو امرأتن. ہر لڑکی، جی، بنت، کلو بنتن، کلو بنتن. ہر قلم، جی، کلو قلم. ماشاءاللہ، آپ کو اب یہ فائدہ تو ہوا، آپ کو ہر کے ساتھ جو بھی لفظ لگتا ہے اس کی عربی آ گئی. ہر کے ساتھ جو بھی آپ لگانا چاہیں اس کو مرکب اضافی میں کنسٹرکٹ کر دیں. تو ہر کام، ہر حکم، کلو امرن، اور اس سے پہلے جب من لگا تو من کل امرن ہو گیا، ایک مرکب جاری اور آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، حتی مطلع الفجر. تو یہ ہمارا آج کا آخری مرکب جاری ہوگا. ٹھیک ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت بات کریں گے کہ حتی بھی ایک حرف جر ہے، جس کے بعد مطلع اسم مجرور ہے، اور مطلع کا لفظ الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، مضاف بن رہا ہے. اگلا مضاف الیہ ہے کیونکہ مجرور ہے، تو ترجمہ کریں گے فجر کے طلوع ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک. تو یہ حتی بھی ایک حرف جر ہے. تو
تو آپ نوٹ کریں کہ آپ کی سورۃ القدر میں کتنے مرکب جاری استعمال ہوئے؟ 1 2 3 4 5 اور 6 مرکب جاری آپ کے سورۃ القدر میں استعمال ہوئے. تو مرکب جاری سب سے زیادہ ملیں گے، اور باقی انشاءاللہ تعالی مرکب جاری کے اندر ہی کوئی مرکب ناقص آپ کو مل گیا. جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ کو مرکب جاری کے اندر مرکب اضافی مل رہا ہے زیادہ، تو ترتیب بھی آپ کو اندازہ ہو گیا تعداد کے اعتبار سے کہ سب سے زیادہ مرکب ناقص قرآن مجید میں آپ کو مرکب جاری ملے گا، اس کے بعد مرکب اضافی، ٹھیک ہے، اور مرکب توصیفی اور اشاری تو کم ہی ہوں گے. صحیح ہے؟ تو فوکس آپ نے کرنا ہے اب ان 2 مرکبات پہ، خاص طور پہ مرکب جاری اور مرکب اضافی پر. ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ جی میں سورۃ القدر کے مرکب جاری پہچان کروانے کے بعد اب اپنے باقی جو رہنے والے حروف جار ہیں ان کو آپ کو مکمل کروا دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم پڑھے جانے والے چاروں کے چاروں مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. 7واں اور 8واں حرف جر ہم نے کل شروع کیا تھا، من اور ان، جس کی ایگزامپلز ہم اسم کے ساتھ دیکھ چکے تھے. ٹھیک ہے؟ جیسے ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. پھر من المدینہ تی، مدینہ سے، دونوں کا ترجمہ سے ہوتا ہے. انگلش میں جو آپ فرام کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی اس کے معنی ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جارہ میں سے اکثر حروف جارہ جو ہیں ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو پروناؤنس استعمال ہوتے ہیں وہ مجرور پروناؤنس استعمال ہوتے ہیں. تو مجرور پروناؤنس آپ کو آنے چاہیے، وہ میں یہیں پر لکھ کے رکھ دیتا ہوں. جی کون سے ہیں وہ ذرا ذہن میں تازہ کروا دیں. ہو، ہما، ہم، جی اس کے بعد ہا، ہما، ہنہ. نیکسٹ کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، یا اور نا. اس میں ذہن میں یہ تازہ رکھتے ہوئے کہ ہو جو ہے اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ 4. ایک یہ ہو، ایک الٹے پیش کے ساتھ، ایک کھڑی زیر کے ساتھ، اور ایک سیدھی زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہما، ہم اور ہنہ ہے، ان کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ ان کی 2 بنتی ہیں، ایک یہی شکل اور ایک ہما، ہم اور ہنہ. اور وجہ آپ کو پتا ہے کہ ہما، ہم اور ہنہ کب ہما، ہم اور ہنہ ہوتا ہے؟ جب ہما، ہم، ہنہ سے پہلے زیر حرکت ہو یا ساکن یا ہو. ٹھیک ہے؟ اور ہو الٹی پیش کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب ہو سے پہلے زبر یا پیش ہو. کھڑی زیر اس وقت ہوتی ہے ہو پر جب اس سے پہلے زیر ہو، اور سیدھی زیر اس وقت ہوتی ہے جب اس سے پہلے یا ساکن ہو. اوکے جی. تو من اور ان یہ دونوں ہی جو ہیں ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو پہلے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں ضمائر کے ساتھ. جی بسم اللہ کریں جی. ان ہو، ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کا مطلب اس سے ہے، تو ہو اس سے. ان ہو تو آپ بولتے نہیں ہیں جب صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی ان ہو، اللہ اس سے راضی ہو. ان ہما جب کسی ایسے صحابی کا نام لیتے ہیں جو باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہوں، یا 2 صحابہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. یا ایک صحابی جس میں والد بھی صحابی ہوں، آپ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. ان ہم جب 2 سے زائد صحابہ کا نام لیں گے تو آپ کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہم. ان ہا جب مؤنث صحابیہ کا آپ نام لیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہنہ. ان کا، انکما، انکم، ان کی، انکما، انکنہ. ٹھیک ہے؟ اب آ رہا ہوں مجھ سے. نوٹ کریں جی، دیکھیں جی بڑا اہم پوائنٹ ہے، پوری توجہ چاہیے. ان، اس کے ساتھ آ گئی جی یا. یا کیا چاہتی ہے؟ زیر. یا زیر چاہتی ہے نا.
اب اس کا سامنا اسم سے ہو رہا ہے. اس کے سامنے کون ہے؟ اسم ہے. اسم تو نہیں ہے نا, اسم تو انتہائی شریف انسان ہے. اسم تو ہمیشہ زیر ہو گیا نا اس کے آگے آتے ہی. اس کے سامنے کون ہے؟ حرف. حرف جو ہے نا, یہی بات ایک نوٹ کر لیں کہ اسم تو ہمیشہ اس کی بات مانے گا. یہ چاہتی ہے مجھ سے پہلے جو بھی ہو زیر ہو, اگر اس سے پہلے اسم آ جائے تو اسم زیر ہو جاتا ہے. اس سے پہلے فعل بھی آئے گا, اوکے. فعل اس کی بات کبھی نہیں مانے گا. فعل کبھی بھی زیر نہیں ہوگا. اس سے پہلے حرف بھی آئے گا, جیسے یہاں آ گیا. حرف جو ہے یہ درمیانہ ہے. درمیانہ کہتے ہیں موڈی. یہ موڈی ہے, چاہے تو بات مان لے زیر ہو جائے, چاہے تو بات نہ مانے. فالو کریں؟ یا موڈ اچھا ہے تو بات مان لی, موڈ اچھا نہیں ہے تو بات نہیں مانی. لیں جی, ان کا ٹاکرا ہوا یا کے ساتھ. یا نے کہا زیرو. ان صاحب کا موڈ صحیح نہیں تھا, انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنے نون کو زیر دوں. اس نے حالانکہ بتایا کہ کل تم نے انل فحشاء میں زیر دی تھی نا, کل پڑھا تھا نا یہ تم نے زیر دی تھی, تو آج کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا میرا موڈ ٹھیک ہے, میرا نون میری مرضی, سیدھی سی بات. اچھا جی, اس کی ڈیمانڈ ہے زیر اور انسا بڑے میں. یہ اپنی جگہ اڑ گیا, یہ اپنی جگہ اڑ گیا. حل تو کوئی نکالنا ہے نا. جب دو اڑ جائیں آصف, دو کے درمیان مسئلہ پیدا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی تیسرا آتا ہے جسے ہم ثالث کہتے ہیں. وہ تیسرا آتا ہے اور دونوں کا مسئلہ حل کرا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا اپنی عام زندگی میں کہ ایک خاص طرح کا تیسرا ہوتا ہے نا, ہر جگہ وہی پہنچ جاتا ہے. جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا وہ لازمی پہنچ جاتا ہے. اور پھر نقصان اس تیسرے کا ہی ہوتا ہے. نقصان بھی اس تیسرے کا ہوتا ہے نا. ہمارے ایک کولیگ تھے آفس میں, انہیں تیسرا بننے کا بڑا شوق تھا. یعنی جا رہے ہوتے تھے اچھے بھلے, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں گھر کی طرف, راستے میں کوئی دو بندے لڑ رہے ہیں نا, موٹر سائیکل انہوں نے کھڑی کرنی ہے, جا کے انہیں ہاں بھی کیا بات ہے یار, کیوں لڑ رہے ہو آپس میں, یہ مسئلہ ان کا حل کرانا ہے. ہم نے انہیں منع کرنا, ہم نے کہا جی جعفر صاحب نہ کریا کرو. کس دن وہ کہتے نہیں نیکی اللہ کام میں کوئی نہیں ہے. اچھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. ایک دن آفس آیا تھا, ہم نے دیکھا ان کے نا بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. ہم سمجھ گئے, ہم نے کہا لگتا ہے کل بھی انہوں نے کوئی ثالث کا رول ادا کیا. پوچھا ہم نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے یار وہ کل جا رہا تھا تو بندے لڑ رہے تھے تو بس میں نے ان کی صلاح کرا دی. تو رزلٹ یہ نکلا کہ دو میں جب بھی جھگڑا ہوگا کوئی تیسرا آئے گا اور پھر نقصان تیسرے کا ہی ہوتا ہے, اور وہ اکثر تیسرا وہی ہوتا ہے جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک. تو عربی گرامر میں جب بھی ایسا مسئلہ ہوگا نا, دو کا مسئلہ, تو ایک تیسرا ضرور آئے گا. وہ تیسرا جو ہے نا وہ ہوگا نون. وہ ایک نون ہوگا جو ہر جگہ پہنچ جائے گا. اوکے جی. نون صاحب آگے بیچ میں, شروع میں کون تھا؟ ان. نون صاحب بیچ میں آ گئے اور یا صاحبہ اینڈ پہ ہیں. یا کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ زیر, اور ان اپنے نون کو بچائے ہوئے. تو اب زیر کون ہوگا؟ یہ درمیان میں جو نون آ رہا ہے, لہذا یہ زیر ہو جائے گا. اور جب آپ اس کو لکھیں گے تو دو نون ہو گئے, ان دونوں نونوں کو ملا کے لکھیں گے تو شد کے ساتھ لکھیں گے, ایک ساکن نون دوسرا زیر کے ساتھ, تو زیر حرکت آ جائے گی اور یا سکون کے ساتھ آئے گی, بن جائے گا انی. انی. تو یا کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ان بھی اپنے نون کے سکون کو بچانے میں کامیاب ہو گیا. اوکے جی. تو یہ ان نی. اب یہ نون جو ہے نا بیچ میں آیا ہے, اس کا نام نوٹ کر لے.
ایک نام پتہ ہونا چاہیے، جس طرح ہمیں جعفر صاحب کا نام یاد ہے تو اس طرح اس نون کا بھی نام یاد ہونا چاہیے کہ یہ نون صاحب کون ہے جو بچاؤ کے لیے آتے ہیں. یہ آئیں گے ابھی بہت جگہ پہ آئیں گے، ان کی ضرورت پڑے گی، تو آپ نے اس وقت یاد رکھنا ہے. ان نون صاحب کا نام ہے جی نون وقایا. نون وقایا، نون وقایا کا معنی ہے بچاؤ والا نون، بیچ بچاؤ والا نون، بیچ بچاؤ والا نون. اوکے جی، لیں جی یہاں تک ہم پہنچے تھے. انی اور ان نا، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ان اور نا مل گیا اور نون کو 2 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ شد کے ساتھ لکھ دیا. اب آئیں جی من کے ساتھ. جی من ہو اسی طرح آئے گا، من ہما، من ہم، من ہا، من ہما، من ہننا، من کا، من کما، من 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 وہی کیس من نی، من نا. اوکے جی، لیکن جی 8 حروف جارہ الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے. اب ہم چلتے ہیں 9ویں حرف جر کی طرف. 9واں حرف جر جو ہے ہمارا وہ ہے الہ. الہ، الہ کے معنی جو ہیں یہ ہوتے ہیں تک یا کی طرف. الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تک یا کی طرف. تک کے لیے آپ ٹو کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور کی طرف کے لیے 2 ورڈز کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور دونوں پریپوزیشنز ہیں. اوکے جی. ہاں جی، میں نے کل بتایا تھا کہ میرا دوست مکہ سے آیا، تو مکہ سے کی عربی ہم نے کی تھی من مکہ تا. اب وہ واپس مکہ تک گیا، مکہ تک گیا، تو عربی میں کیا کہوں گا؟ الہ مکہ تا. الہ مکہ تا. کیوں حسن؟ مجروری ہے. الہ مکہ تا. اچھا، اگر وہ مکہ سے مدینہ تک گیا ہو تو عربی میں کیا کہیں گے؟ من مکہ تا الہ المدینہ تی. ٹھیک ہے، ال کے ساتھ آیا تو دا سٹی آ گیا. اب یہاں پر دیکھ، میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ الہ میں لام پہ کھڑی زبر آ رہی ہے نا. ایک میں نے سمپل سا اصول بتایا تھا کہ جتنے الٹے اور کھڑے ہوتے ہیں نا، جتنے الٹے اور کھڑے ہوتے ہیں جب انہیں ملا کر پڑھتے ہیں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں. بتایا نا اصول؟ تو یہاں پر وہی اصول اپلائی ہوگا. وہاں پر ہمیں ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں ہم ملا کر پڑھنا چاہ رہے تھے، تو کھڑی زبر کو ہم سیدھی زبر میں تبدیل کر دیں گے اور کہیں گے مم مکہ تا الی المدینہ تی. مم مکہ تا الی المدینہ تی. ماجد صاحب میں کہنا چاہتا ہوں گھر سے مسجد تک کیا عربی ہوگی اس کی؟ گھر سے، گھر کو معرفہ رکھے نا. مکہ کو تو ہم نے الف لام اس لیے لگایا تھا کہ مکہ پہلے ہی معرفہ تھا نا، ورنہ ہم نے ہر ایک پہ الف لام لگایا ہے. دا لگانے کے تو ہم ماسٹر ہے نا. دا ال جی گھر، مسجد تک، من البیت الی المسجد. معاویہ آسمان سے زمین تک، من السماء الی الارض. ٹھیک ہے جی، طلحہ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ طلحہ وہ گھر سے مسجد تک آئے ہیں، آپ مسجد سے گھر تک جائیں. ماشاء اللہ، ذہین لوگ ہیں. قرآن مجید میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک.
میں کہنا چاہتا ہوں آسمان کی طرف کیا عربی ہوگی اس کی؟ جلدی سے بتائیں. آسمان کی طرف الی السماء. میں کہنا چاہتا ہوں زمین کی طرف کیا عربی ہوگی؟ الی الارض. میں کہنا چاہتا ہوں پہاڑوں کی طرف الی الجبال. میں کہنا چاہتا ہوں اونٹوں کی طرف، تو عربی میں اونٹوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الی الابل. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے الی الابل، اونٹوں کی طرف، کیف خلقت، کیسے ہم نے انہیں تخلیق کیا، والی السماء، اور آسمان کی طرف کیف رفعت، ہم نے کیسے اسے بلند کیا. اب فعل پڑھیں گے تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. والی الجبال، اور پہاڑوں کی طرف کیف نصبت، کیسے ہم نے انہیں گاڑا. والی الارض، اور زمین کی طرف کیف سطحت، کیسے ہم نے اس کو پھیلا دیا. تو الا جو ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، تک یا کی طرف آتا ہے. الا حرف جر جو ہے یہ بھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو کریں جی. ہاں جی، پہلا والا کیا بنے گا جی؟ الی ہو پہ کیا آئے گا حسن؟ زیر آئے گی. الی ہی سمپل ہے یار، ہو سے پہلے یا ساکن ہو تو ہو پہ زیر آتی ہے. الی ہی، اس کی طرف. ہاں جی، الی ہما، ہما ہما بنا کیونکہ پیچھے یا ساکن ہے. ان دونوں کی طرف. الیہم، ان سب کی طرف. الیہا، اس مؤنث کی طرف. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہا کی طرف بھیجا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، الیہا، ہم نے بھیجا اس کی طرف، روحنا، اپنے فرشتے کو. الیہما، الیہن، الیکا، تیری طرف. میں کہتا ہوں یار میں نے تیری طرف بندہ بھیجا تھا. الیکا، تم دونوں کی طرف. الیکما، تم سب کی طرف. الیکم، مؤنث کو آپ کہیں گے الیکی، تیری طرف. دو مؤنث الیکما، سب مؤنث الیکنہ. میری طرف الی یا، دو یا بن جائیں گی نا، دو یا بن جائیں گی. اور کیسے لکھیں گے پھر؟ یعنی ایک یہ بنا الی اور ایک یہ یا، دونوں یاؤں کو اکٹھا لکھا اور کیا بن گیا؟ الی یا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں پتا ہے سکون بھی آتا ہے، زبر بھی آتی ہے، تو زبر ہم نے اویل کی الیہ. اور آخری کیا بنے گا؟ الینا. الینا کا کیا مطلب ہے؟ ہماری طرف. انا الینا ایابہم، انا الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا آنا ہے. آنا تو ہماری طرف ہی ہے نا. صحیح. تو الا بھی کور ہو گیا آپ کا. لیں جی 10واں اور سیکنڈ لاسٹ حرف جر ہم پڑھنے لگے ہیں، اور یہ ہے الا. بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے جس طرح الا تھا، یہ الا ہے. الا کے معنی پر کے ہیں. پر کا کیا مطلب ہے حسن؟ پر، آن. ہاں، یہ کہیں وہ والے پر نہ سمجھ لینا. آن یا ایٹ. اوکے جی. قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علی قلوبہم. کیا ترجمہ ہوگا؟ ان کے دلوں پر. وعلی قلوبہم غشاوۃ، ان کے دلوں پر ایک پردہ ہے. ٹھیک. تو علی کے بعد قلوب مجرور. ٹھیک. قلوب اسم ہے، اور میں نے آپ کو کل فارمولہ بتایا تھا اسم کے ساتھ جب بھی یہ ضمیر آ جائے نا اسم کے ساتھ تو پکا مرکب اضافی ہوتا ہے. ٹھیک. تو مرکب اضافی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. تو اللہ کے ساتھ آپ کو بہت ملے گا. ہاں جی، میں کہنا چاہتا ہوں پانی پر، اس کی عربی کیا ہوگی؟
علل مائی، ایکسیلنٹ، علل مائی، پانی پر. قرآن مجید میں ہے کانا عرشہ، عرشہ کیا مطلب؟ اس کا عرش، علل مائی پانی پر. کانا کا مطلب ہے تھا، کانا عرشہ علل مائی، اس کا عرش پانی پر تھا. دیکھیں قرآن مجید آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ صرف اسم والا پورشن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. الا بھی جو ہے یہ پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور بالکل اسی طرح استعمال ہوگا جس طرح الہ استعمال ہوتا ہے. تو جس طرح ہم نے الیہ بنایا تھا اسی طرح بن جائے گا علیہ. آپ اکثر پڑھتے ہیں علیہ السلام، علیہ السلام پڑھتے ہیں نا، علیہ السلام. علیہ اس پر، علیہما ان دونوں پر، علیہم ان سب پر. صراط الذین انعمت علیہم، علیہا اس مؤنث پر، یعنی حضرت مریم سلام علیہا، علیہما علیہن، علیکا تجھ پر، السلام علیکا تجھ پر. دو ہو تو آپ کہیں گے السلام علیکما، تم دونوں پر سلامتی ہو. دو سے زائد ہو تو کہیں گے السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو. اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو ایک بندے کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم، ایسے کہتے ہیں نا. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ ادب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم ادب کی وجہ سے واحد کے لیے جمع کا لفظ بولتے ہیں نا. آپ نے اکثر دیکھا ہے کچھ لوگوں کو بولتے ہیں کہ جی ہم پھر وہاں گئے، ہم گئے. کہتا ہم کون؟ آپ کے ساتھ بھی تھا کوئی؟ کہ نہیں ہم اکیلے تھے. تو ہم اکیلے کہاں تھے بھی؟ ٹھیک، یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اور بادشاہ تو بولتے اس طرح، ہم نے حکم دیا تھا. ٹھیک، تو یہ تعظیم عزت کے لیے واحد کی بجائے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا واحد کو السلام علیکم تو آپ اسے عزت دے رہے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب آپ واحد کو سلام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ساتھ دو فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں. تو دو فرشتے اور آپ تین ہو گئے تو تین کے لیے جمع کا لفظ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو السلام علیکم مؤنث ہوگی تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، عربی گرامر میں کوئی غلط نہیں کرے گا، السلام علیکی یا بنتی. ٹھیک ہے، السلام علیکما، السلام علیکن. کس میں؟ نماز میں. تو نماز میں بھی یہی ہے نا، جو فرشتے سب شامل ہو جاتے ہیں نا. پھر وہ جو بندے وہ تو پورا آخر تک سلام کر کے آتے ہیں نا. آپ نے دیکھو کہ نمازی کہیں تو وہ مڑتے ہیں اور اینڈ تک دیکھتے ہیں ابھی کون کیا کر رہا ہے. ورنہ سمپل سا جی آپ السلام علیکم اپنے ادھر کندھے کی طرف دیکھیں بس اور سلام ہو گیا آپ. اور علینا ہم پر. ٹھیک ہے، تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو غور کریں، آپ ڈیلی ایک سورت پکڑیں، چھوٹی سورت 30ویں پارے کی، اس میں سے سارے مرکب جاری اکٹھے کر کے سائڈ پہ کرتے ہیں. کم از کم یہ کام تو کریں یار، مرکب جاری اٹھائیں سائڈ پہ کریں. جب مرکب جاری سائڈ پہ ہو جائیں گے پھر اس میں دیکھیں مرکب جاری کے اندر بھی کوئی مرکب چھپا ہوا ہے، اسے نکالیں. جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں اس وقت بات نہیں بنے گی. اوکے جی. تو علینا ہم پر، انا علینا حسابہم بے شک ہم پر ان کا حساب ہے. پھر آنا تو ہمارے پاس ہی ہے اور پھر ہم پر ان کا حساب ہے، یعنی ہم نے ان کا حساب لینا ہے. اوکے جی. لے جی 10 ہو گئے. میں نے آپ کو کہا تھا 11 کراؤں گا. تو 11واں اور آخری حرف جر جو میں پہلے ہی آپ کو کروا چکا ہوں وہ ہے حتی. حتی کے معنی تک کے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ تک جو ہے انٹل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک، یہاں تک کے معنی میں. اور اس کی وہی ایک ایگزامپل ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے سورۃ القدر کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے قدر والی یہ سراپا سلامتی ہے. کب تک؟ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے
تک. اوکے جی, بس اس کی ایک ہی ایگزامپل آپ نے یاد رکھنی ہے. تو الحمدللہ مرکب جاری ہمارا مکمل ہو گیا. میں چند سوالات مرکب جاری کے حوالے سے آپ سے کرتا ہوں, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم ان مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.